حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ منبر پہ تقریر کر رہے تھے، تو جن لوگوں نے اس تقریر کو سنا وہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا الا ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ منیب القلب، کہ لوگوں اس بارے میں تمہیں کسی شک کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ بات اٹل حقیقت ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ منیب القلب ہیں۔ اب منیب القلب، قلب کی انابت، دل کا اللہ کی طرف جھکا ہوا ہونا اور دل کا اللہ تعالیٰ کی طرف مائل رہنا، رب کی یاد سے ہر دم آباد رہنا، جن کے دل کی گواہی ایک ولیوں کے عظیم سرتاج حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے رہے ہیں، شہنشاہ ولایت دے رہے ہیں، تو خود ان کی اپنی ولایت کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ گواہی بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا دل عام لوگوں کے دلوں جیسا نہیں ہے، بلکہ وہ دل کے لحاظ سے منیب ہیں، جن کو رب ذوالجلال نے اس قدر اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائی ہے۔ اب اس کے ساتھ ویسے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جو خراج تحسین پیش کیا گیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو، وہ ایک طویل موضوع ہے۔ اب صرف اس جہت پر آپ کے چند فرامین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کس قدر پوری امت میں سے افضل مانتے تھے اور آپ ہی کو الاولین خلافت کا مستحق مانتے تھے، اور آپ کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل پر کس انداز میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت فصل پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے دلائل پیش کیے اور اس امر کو واضح کیا۔ آپ کا یہ فرمان بھی کنز الامال میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا ابو بکر افضلنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب میں سے افضل ہیں۔ مسند امام احمد کے اندر آپ کا یہ فرمان ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی بنیاد پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جو کہ فضائل الصحابہ، جو امام احمد بن حنبل کی کتاب فضائل الصحابہ ہے، اس کی جلد نمبر 1 کے اندر یہ الفاظ حضرت عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیے ہیں کہ کہتے ہیں قال علی رضی اللہ تعالی عنہ الا اخبرکم بخیر هذه الامت بعد نبیہا، اے لوگو کیا میں تمہیں مطلع نہ کروں کہ وہ ذات کون ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ یہ تمہید ذکر کرنے کے بعد کہ میں تمہیں کیا نہ بتاؤں، تو سب کے کہنے پر کہ آپ ضرور ہمیں بتائیں، تو آپ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جو اس امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں جو افضل ترین ہیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور پھر فرمایا الا اخبرکم بخیر هذه الامت بعد ابی بکر، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس امت میں کون افضل ترین ہیں؟ تو اس کا جواب آپ نے فرمایا ثم قال عمر، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس امت میں افضل ترین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے ساتھ بالخصوص خلافت کے لحاظ سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حقیقت کو واضح کیا۔ یہ سیر و
اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی نے اس کو لکھا ہے، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بالخصوص امام احمد نے مسند امام احمد کے اندر اس کو لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا کرتے تھے استخلف ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، فعامل بعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق خلافت چلائی، وسنتہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق خلافت چلائی، یعنی خلیفہ ہونا اور اس کے بعد پوری خلافت میں آپ کی حقانیت، اور پوری خلافت میں فیصلہ فدق سمیت باقی جتنے بھی فیصلے ہیں ان پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مہر تصدیق لگائی۔ کہتے ہیں کہ فعامل بعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسنتہ، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے حق ادا کیا خلیفہ بلا فصل ہونے کا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں سے ذرہ بھر بھی آپ نہیں ہٹے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے فرمان کے عین مطابق آپ نے خلافت کے سارے امور نبھائے۔ ایسے ہی کنز العمال کے اندر یہ حدیث شریف بھی موجود ہے، اور بالخصوص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان، اس میں کیس جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کنز العمال جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 656 پہ یہ حدیث شریف ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم اٹھا کے کہا، والذی فلق الحب، مجھے اس رب کی قسم ہے جو دانے سے شگوفہ نکالتا ہے اور شگوفے کو پھر درخت بناتا ہے، مجھے اس رب کی قسم جو روحوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ قسمیں کیوں اٹھانا پڑیں؟ کہ کوئی دعویٰ کر رہا تھا کہ اصل خلافت تو آپ کی تھی، اور آپ نے کیوں اتنی تاخیر کی اور چوتھے نمبر تک منتظر رہے؟ آپ سے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کیا ہوا تھا، آپ تو جیسے ایک فرقہ آپ کو وصی کہتا ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی تھے، آپ کو وصیت تھی کہ آپ نے بعد میں خلافت کرنی ہے، تو آپ نے کیوں نہ اس طرح کیا اور چوتھے نمبر تک آپ انتظار کرتے رہے؟ تو اس کے جواب میں آپ نے قسم اٹھا کے کہا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، لو عہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہدا لا جالت علیہ، کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی عہد کیا ہوتا، عہدن نکرہ ہے یعنی کسی لحاظ سے کوئی اشارتاً کنایتاً کہ میں خلیفہ ہوں، اگر میری سیٹ ہوتی، اگر منصب میرا ہوتا تو میں کوئی بزدل نہیں ہوں، میں اپنے زور بازو سے بھی لے سکتا تھا، لا جالت علیہ، میں اس پر لڑائی کر سکتا تھا، ولم اترک ابن ابی قحافہ، میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ چھوڑتا، یرقى درجۃ واحدۃ من منبرہ، کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے ممبر پر اوپر جا کے بیٹھنا تو درکنار، وہ ایک سیڑھی بھی نہیں چڑھ سکتے تھے۔ اگر میرا حق ہوتا اور میری خلافت ہوتی تو میں یعنی نہ بزدل ہوں نہ میں گھبرانے والا ہوں۔ تو دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اگر تلوار نہ ہوتی تو میں تو گلے میں کپڑا ڈال کے بھی کھینچ سکتا تھا اگر میرا حق ہوتا۔ لم اترک اخا بنی تیم علی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں منبر رسول اللہ السلام پر تیم والے کو، یعنی یہ کنایہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں تو یعنی اتنا دلیر بھی ہوں، تلوار کا بھی محتاج نہیں، تو میں پھر بھی یہ کام کر سکتا تھا، مگر میں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت اس لیے کی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں مصلی پہ کھڑا کر کے فیصلہ اس دن فرما دیا تھا کہ یہی
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے خلیفہ ہوں گے۔ ایسے ہی دیگر جو احادیث ہیں ان کے اندر آپ کے یہ الفاظ اس خلافت کے لحاظ سے واضح طور پر یہ ہیں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اب یہ ساری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی دلیلیں ہیں۔ شقیق بن سلمہ کہتے ہیں ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ انہ قیل لہ، اب یہ بات اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک نظریہ کسی وقت تھا مگر پھر بدل گیا یا بالآخر اس میں کچھ نرمی یا تبدیلی آ گئی، تو خلافت بلا فصل کے مستحق صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ نظریہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہمیشہ رہا، یہاں تک کہ جب آپ کے وصال کا وقت تھا اس وقت بھی ایک گفتگو کے اندر آپ نے یہ واضح کیا، یعنی وصال کے وقت جب آپ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی خلیفہ بنا دیں کہ مولا علی آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو آگے خلیفہ نامزد کر دیں، اس موقع پر آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ کتاب الشریعہ کے اندر موجود ہے اور مجمع الزوائد میں حاکم کی مستدرک میں کہا گیا آپ کو الا توسی یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ کیا وصیت نہیں فرما دیتے کہ آگے آپ کے بعد خلیفہ کون ہے؟ قال کیف اوسی ولم یوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی واضح لفظوں میں کیسے وصیت کروں جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں کوئی وصیت خلافت کی نہیں فرمائی تھی، یعنی وہ نماز والا تو اس کو خود دلیل بنایا اس معاملے کو، لیکن واضح لفظوں میں وصیت ہو، کچھ ایک فرقے والے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصی قرار دیتے ہیں کہ آپ کے بارے میں وصیت تھی، تو آپ نے فرمایا کہ وصیت تو تھی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام امت پر چھوڑ کے گئے تھے کہ امت انتخاب کرے اور خود ثواب پائے، کہ اپنے انتخاب سے بھی وہ اسے چنتے ہیں کہ جس کو رب نے عرش سے مسلح کا امام بنایا تھا۔ تو اس پر کہتے ہیں ولم یوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی کہنے لگے کہ میں اس معاملے میں بھی سنت رسول علیہ السلام کا پابند ہوں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت نہیں فرمائی تھی تو میں بھی وصیت نہیں کر رہا، اور ساتھ یہ کہا ان یرد اللہ بہذہ الامۃ خیرا فسیجمعہم علی خیرہم کما جمعہم علی خیرہم بعد نبیہم، کہ اللہ نے اگر اس امت سے بھلائی کا ارادہ کیا تو میرے بعد اللہ امت کو اس بندے پہ اکٹھا کر دے گا جو بعد والے سب میں سے افضل ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت میں جو سب سے افضل تھا اس پر سب کو جمع کر دیا تھا۔ تو ان لفظوں کے اندر